مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ ہمیں محنت دی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے قدم مٹھی بھر مجموعہ بھی اگر اس محنت کو صفات کے ساتھ کریں، کیا مطلب کہ جب ان کو نکلنے کے لیے کہا جائے نکل جائیں، اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر نکل جائیں، اپنی زندگی کے سرمایے کی کو قربان کرتے ہوئے نکل جائیں، اور ہر چیز کا خوف نکال کر نکل جائیں، تو اللہ ان کی محنت کو قبول فرما کر ہدایت کی فضائیں قائم کر دیں گے۔ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی کمائی اور بیوی اور وہ عصا، ان کو چھوڑ کر اللہ نے دربار میں بلایا اور فرمایا ابھی جاؤ فرعون کی طرف، تو بیوی کی پرواہ بھی نہیں کی اور 10 سال کی کمائی کی پرواہ بھی نہیں کی، اور گئے، اور پھر خوف، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے دست درازی نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچائے، بلکہ میں ڈرتا ہوں، اس خوف کی حالت میں بھی گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے کیا نتائج ظاہر فرمایا اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس محنت کے لیے ہمیں اللہ اس درجے پر پہنچا دے کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ تو بھئی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو جو بھی لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ مکے والے اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو میدان مناسک حج کے زمانے میں جو لوگ آتے تھے ان کے قبائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ قبائل والوں سے بات کرتے تھے، لیکن قبائل کچھ لوگ سن لیتے، اور بعد میں سردار آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نامناسب معاملہ کیا جاتا۔ کہ یمن والے کچھ لوگ ملے، بڑے سمجھدار تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا اے عظیم ہستی، آپ کی ذات کو ہم نے دیکھا، آپ کی بات کو سنا، بات تو سمجھ میں آئی ہے، لیکن کیا کریں کہ ہماری زندگی قبائلی ہے، اپنے سرداروں سے پوچھے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم جائیں گے اور سرداروں سے بات کر کے واپس آئیں گے، اور پھر جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ کہا بس اتنی دیر ہو گئی، اور وہ گئے، بعد میں آئے، لیکن مدینے والے جو تھے 6 نوجوان، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، انہوں نے فوراً جی ہاں بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اجالے میں بات ہوئی، چاروں طرف خطرات اور دشمنیوں کے مناظر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اندھیرے میں آؤ۔ تو مینا کی جو گھاٹی ہے جہاں پر شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہاں آج بھی ایک مسجد ہے کہ وہاں پر اللہ کے رسول سب سے پہلے تشریف لائے، اور یہ 6 نوجوان مختلف راستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور حق ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ان کی بات مان لیں۔ فوراً یہ پہلی جماعت تھی باہر کی آئی ہوئی، ان 3 اوس کے تھے، 3 خزرج کے تھے، اس میں ایک معاذ بن جبل بھی تھے اور ایک معاذ بن عمرو بن جموح بھی تھے۔ یہ سارے فوراً اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے، ان کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آپ کو پیش کیا ان پر، اور کہا کہ اے نوجوانوں تم ایمان لائے ہو اور تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ نے مدینے والوں سے کام لینا تھا، اور یہ ان کی سعادت تھی کہ دعوت سن کر اور بات سمجھ میں آنے کے بعد دیر نہیں کی، فوراً دین قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی، اے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اور نبی، آپ جو دعوت لے کر آئے، آپ کا یہ دین یہ بہت عظیم چیز ہے۔ ہم اوس و خزرج آپس میں ہمارے ہاں خون ریزی ہو رہی ہے، ظلم برپا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس حال میں آپ کو لے جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم آپ کی اس دعوت کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ 6 نوجوان دعوت لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اب ان 6 مدینے والوں کے اس واقعات سے دعوت کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں تبدیلی اس کا پتہ لگتا ہے کہ حضور تو مکے میں اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اور آپ مکے میں دعوت چلا رہے ہیں، لیکن مکے والوں کی طرف سے اس کی ناقدری
اللہ فرماتے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا دیکھا نہیں اللہ نے سب سے بڑا احسان مکے والوں پر کیا کہ اپنے محبوب اور رسولوں کے سردار کو ان میں بھیجا اور وہ دعوت ان کی طرف لے کر آئے، لیکن ان کی طرف سے ناقدری کا مظاہرہ ہوا۔ یہ سردار اور کافر لوگ خود بھی جمے رہے کفر پر اور اپنی قوم کو بھی کفر پر جمع کر جہنم کا ٹھکانہ انہوں نے بنا لیا۔ لیکن مدینے والوں نے قبول کیا، حضور مکہ مکرمہ میں ہے اور انہوں نے وہاں جا کر دعوت شروع کی۔ اس دعوت کی وجہ سے مدینے میں کیا تبدیلی آئی کہ مدینے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مدینہ تیار ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب ان کی قوم مکے سے نکال دے گی تو یہ مدینہ وہ بستی ہے دعوت کو قبول کرنے کی، سے ان میں وہ استعداد ہے۔ اللہ نے چن لیا اس کو کہ یہ میرے نبی کی ہجرت گاہ ہوگی۔ وہ تو امتی ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور جب دعوت اسلام پھیلنے لگا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی اپنے صحابہ میں سے علم والا قرآن سکھانے والا بھیجیے۔ تو مصعب بن عمیر جن کو قرآن کا پڑھانے والا کہا جاتا تھا، صحابہ کرام کی یہ خاصیت تھی کہ ان کا علم اور ان کے عمل دونوں ایک جیسے تھے۔ جو ہی اللہ کا حکم اتنا 100% عمل کرنے والے، اللہ ہمیں بھی اس حد تک پہنچا دے۔ آج تعلیم کے حلقے اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ہماری معلومات بہت زیادہ اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ معلومات ہو جائیں، لیکن عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہماری معلومات معمولات بن جائیں۔ اصل مقصود یہ ہے، صحابہ کرام کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کا حکم اترتا تھا فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم کامل نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ جس چیز کو تم محبوب سمجھتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کے اترتے ہی کتنے صحابہ کے قصے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے سارے ساز و سامان، غلام اور باندیے اور باغات اور زمینوں کو دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ ان میں سے سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے عالم تھے، ان کے بہت شاگرد تھے، ان کے اسٹیبل میں بڑی اچھی سواری تھی۔ جب وہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کے شاگرد ان کے لیے بہترین اونٹنی یا بہترین گھوڑا ان کے لیے جو آرام دہ بھی ہو، سبک رفتار بھی ہو، تیز رفتار بھی ہو، وہ ان کے لیے چھانٹتے، وہ اس پر بیٹھ جاتے اور اس پر وہ چل پڑتے اور اس کی سواری پسند آ جاتی، بہت آرام دہ ہے، فوراً کہتے روکو اور اس کو بٹھا لیتے اور اتر کر کہتے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، آخرت میں میں اس کا زیادہ محتاج ہوں بنسبت یہاں کے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ سواری ہی کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پیسوں سے لے کر ایسی سواری کا نہیں یہ مجھے پسند آ گئی ہے، یہ میں اس کا آخرت میں زیادہ محتاج ہوں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیروحا ایک باغ تھا جو مسجد نبی کے سامنے، اب تو مسجد نبی کے اندر وہ باغ آ گیا، اور اس میں سایہ دار کھجوروں کے درخت اور اس میں میٹھے پانی کا چشمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لاتے تھے، وضو کرتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے اور مسجد نبی کے بالکل سامنے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنا باغ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اے اللہ کے رسول میری چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے، اس لیے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان سے لے کر انہی کے رشتہ داروں میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حد تک پہنچا دیں۔ تو مصعب ابن عمیر یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے استاد شمار ہوتے تھے، یہ قرآن کو پڑھانے والے بھی ہیں اور داعی بھی ہیں۔ ان کو بھیجا گیا اور 1 سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور پھر یہ دعوت بھی دیتے تھے اور قرآن سکھاتے بھی تھے، اور دعوت چل رہی ہے۔ دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12 صحابہ مدینہ والے آئے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور اس کے بعد پھر تیسرے سال 72، ایک تو اسلام پر بیعت لی جاتی تھی، اور ایک اسی طرح جہاد پر بیعت لی جاتی تھی، اور ایک اسی طرح کی بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اس پر بیعت لی جاتی ہے۔ اے نبی آپ عورتوں سے بیعت لیں، اور پھر اس میں جو احکام کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اس پر آپ نے بیعت لی۔ تو بہرحال تیسرے سال جب 72 تو صحابہ کرام نے پیغام بھیجا مدینے والوں نے، اے اللہ کے رسول اب مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہو چکا ہو، اب میدان تیار ہو گیا، آپ تشریف لائیں۔
ان کے اس کہنے پر پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم اترا کہ اے نبی ہجرت فرض کر دی گئی، آپ مکے جیسے شہر کو چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے کہ حضور تو خود مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں، اور یہ چند نوجوان انہوں نے دعوت شروع کی۔ اس دعوت کی برکت سے مدینے کو اللہ نے پسند کیا اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بنا، اور فرمایا لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، یہ انصار مدینہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے گھر کو چھوڑنا اللہ کو محبوب نہ ہوتا تو میں بھی انصار مدینہ میں سے ہوتا، لیکن گھر کو چھوڑنا ہجرت کرنا اللہ کو اتنا محبوب کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی ایسے حالات بنائے کہ مکے جیسے چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، اور ہجرت کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے